أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ آج کے سبق 8 آؤ قرآن سمجھے آسان طریقہ سے حصہ دوم گرامر میں خوش آمدید۔ آج انشاءاللہ ہم اس میں اشارہ ہاذا ہاؤلائے ذالکا اولائکا کی جو ہے مشق کریں گے۔ گرامر TPI کے ساتھ ٹوٹل فزیکل انٹریکشن، سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور مل کر کیجیے۔ الفاظ یا کلمے کی 3 قسمیں: اسم، فعل، حرف۔ اسم کسی کا نام جیسے کتاب، مکہ، یا صرف جیسے مسلم مومن۔ پہچان یہ یا تو اس کے شروع میں الف لام آتا ہے، اور اگر وہ نہ ہو تو اس کے آخر میں 2 پیش یا پھر 2 زبر یا 2 زیر آتے ہیں، اور اگر جمع ہو تو اس کے آخر میں واو نون یا نون اور الف تا آتے ہیں۔ فعل ایسا کلمہ جس سے کسی کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے اور اس میں زمانہ پایا جائے۔ اور حرف کیا ہے؟ ایسا کلمہ جو افعال اور اسماء یعنی فعلوں اور اسموں کو آپس میں ملائے۔ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ حروف جر جو ہے وہ لی، من، ان، بی، فی، علا، الا، یہ جو ہے حروف جر ہیں۔ ان کے ساتھ ہم نے 2 اور حروف پڑھے تھے جو حروف جر نہیں اسم ہے، وہ کیا ہے؟ ما اور اندہ۔ استعمال بطور حرف ہوتے ہیں لیکن اصل میں یہ کیا ہے؟ اسم ہے۔ پھر ہم نے یہ ٹیبل دیکھا، لہو، لہم، لکا، لی، لکم، لنا۔ پھر من سے ہم نے ٹیبل بنایا، منہو، منہم، من کا، منی، منکم، مننا، اور مؤنث کے لیے منہا۔ ان سے جب ٹیبل بنا تو کچھ یوں تھا، انہو، انہم، انکا، انی، انکم، انا، اور مؤنث کے لیے انہا۔ اب آپ میں سے کوئی ایک بار اس ٹیبل کو دہرا دیں پھر ہم آگے چلیں۔ جی دہرائیے۔ لہو، لہم، لکا، لی، لکم، لنا، اور مؤنث کے لیے لہا۔ منہو، منہم، من کا، منی، منکم، مننا، منہا۔ عنہو، عنہم، ان کا، انی، انکم، انا، انہا مؤنث کے لیے۔ جی نیاز بہادر آپ نے ہینڈ ریز کیا تھا، آپ بھی دہرا دیجئے۔ جی سر۔ لہو، لہم، لکا، لی، لکم، لنا، اور لہا مؤنث کے لیے۔ منہو، منہم، من کا، منی، منکم، منا، اور مؤنث کے لیے منہا۔ عنہو، عنہم، ان کا، انی، انکم، عنا، اور مؤنث کے لیے عنہا۔ جزاک اللہ خیر۔ اب چلیں جی، اب یہ دوسرا ٹیبل ہم نے ایسے دیکھا تھا، فی، بی، علا کے ساتھ۔ کیسے؟ فی ہی، فی ہم، فی کا، فی یا، فی کم، فی نا، اور فی ہا۔ بی کے ساتھ بی ہی، بی ہم، بی کا، بی کم، بی نا، بی ہا۔ پھر اعلیٰ سے ہم نے دیکھا تھا علیہ، علیہم، علیکا، علیہ، علیکم، علینا، علیہا۔ آپ میں سے کوئی سے ایک بار دہرا دیں پھر ہم آگے چلیں۔ چلیے نیاز بہادر آپ دہرا دیجیے۔ جی، فی ہی، فی ہم، فی کا، فی یا، فی کم، فینا، اور مؤنث کے لیے فی ہا۔ بی ہی، بی ہم، بی کا، بی کم، بینا، مؤنث کے لیے بیہا۔ علیہ، علیہم،
علیکا، علیہ، علیکم، علینا، اور مونس کے لیے علیہا۔ جزاک اللہ خیر۔ اب اس کے بعد پھر ہم نے اگلا ایک ٹیبل لیا تھا، وہ تھا اندا، الا اور ماں کے ساتھ۔ یہ کچھ یوں تھا اندا سے، اندا ہوں، اندا ہوں، اندا کا، اندی، اندکم، اندنا اور اندہا۔ پھر الا کے ساتھ الیہ، الیہم، الیکا، الیہ، الیکم، الینا اور الیہا۔ ماں کے ساتھ تھا معہو، معہم، ماں کا، معی، معکم، مانا اور ماہا۔ چلیں جی، کون تو رہے گا اسے؟ عنده، عندهم، عندك، عندي، عندكم، عندنا، عندها، إليه، إليهم، إليك، إلي، إليكم، إلينا، إليها، معه، معهم، معك، معي، معكم، معنا، معها۔ گڈ۔ تو یہ 6 جو ہے حروف تھے، جن میں 7 حروف جر اور مہر آئندہ جو ہے 2 اسم۔ یہ ہم نے 9 کے 9 ٹیبل پڑھنے تھے، پورے کر لیے ہیں الحمدللہ۔ حروف کا ہمارا حصہ پورا ہو۔ ہم نے دیکھا عربی گرامر میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، یا تو اسم ہوتا ہے، یا فعل ہوتا ہے، یا حرف۔ تو حرف کا یہ حصہ جو تھا یہ پورا ہو گیا، یعنی QC1 میں آپ نے یہ 9 سیکھنے تھے، الحمدللہ یہ پورے ہو گئے۔ اب جو کچھ بھی بات چلے گی ہم نے وہ جو ہے وہ کس پہ کرنی ہے، وہ یا تو فعل پہ کرنی ہے یا اسم۔ اسم ہم نے شروع کیے ہوئے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اسم کی پہچان کیا ہوتی ہے، پھر اس کے اسم کے واحد سے جمع کیسے بناتے ہیں، واحد سے وہ جو ہے مذکر سے مؤنث کیسے بناتے ہیں، اور ان کی جمع کیسے، یہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے، اسم چل رہا ہے ہمارا۔ لیکن یہ فعل جو ہے وہ آج انشاءاللہ آپ کا شروع ہوگا ناول ایکسن میں۔ تو یاد رکھیے ہر زبان کا حروف جر الگ ہوتا ہے۔ مثلا آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، لیکن جب اس کا ہم عربی سے اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو یہ بی کے معنی ہوتا ہے ساتھ، یہاں پہ کیا ہے پر کا ترجمہ کر رہے ہیں، یعنی اردو میں مختلف ہے، عربی میں مختلف ہے۔ اسی طرح انگلش میں کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے آئی بلیو ان اللہ، تو ان جو ہے وہ اس کے معنی میں ہوتا ہے، لیکن یہ اس سے مختلف۔ تو ہر زبان کا حرف جو علیحدہ ہوتا ہے، جیسے میں اللہ پر ایمان لایا، آئی بلیوڈ ان اللہ۔ تینوں زبانوں میں حروف جر تو آ رہا ہے لیکن مختلف آ رہا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کبھی حرف جر عربی میں تو ہوتا ہے مگر دوسری زبان میں نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ اغفر لی، جب ترجمہ کر دیں گے اردو میں کیا کہیں گے؟ فارگیو می، مجھے بخش دے۔ فارگیو کوئی پریپوزیشن نہیں ہے، یا مجھے بخش دے میں کوئی پریپوزیشن نہیں ہے۔ کبھی اس کے الٹ ہوتا ہے کہ حرف جر عربی میں نہیں مگر دوسری زبان میں ضروری ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں ورحمنی، عربی میں حروف جر ہی نہیں آیا، تو یہاں پہ دیکھیں ترجمہ کریں گے کیا؟ رحم کر مجھ پر جو ہے وہ حروف جر ہے، اور اینڈ ہیو مرسی آن می، آن جو ہے وہ پریپوزیشن ہے انگلش کا۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حروف جر جو ہے عربی میں نہیں ہوتا لیکن دوسری زبان میں ضروری ہوتا ہے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے حروف جر بدلنے سے معنی تبدیل ہوتے ہیں، جیسے لکڑی سے مارا اور لکڑی کو مارا۔ سے مارا کا مطلب ہے لڑکی، وہ جو لکڑی ہے اس سے کسی کو مارا، اور لکڑی کو مارا کا مطلب خود اس لکڑی کو جو ہے مارا۔ اور اسی طرح گیٹ کے معنی ہوتا ہے حاصل کرنا، لیکن جب کہتے ہیں گیٹ ان تو اس کا مطلب ہے اندر آئیے، گیٹ آؤٹ باہر چلے جاؤ، گیٹ اپ کھڑے ہو جاؤ، گیٹ ڈاؤن بیٹھ جاؤ۔ یہ حروف جر بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں۔ یہ دیکھیے سلی لی ربی کا، لی کے ساتھ جب سلی آتا ہے تو اس کا مطلب ہے اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، یعنی یہ نماز پڑھنے کے معنی۔ لیکن جب کہتے ہیں سلی علی، لی کی جگہ علی جب لے آتے ہیں تو اس کے معنی بدل جاتے ہیں، اس کے معنی ہوتے ہیں رحمت بھیجیے، یعنی رحمت بھیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو ہر زبان کا حروف جر الگ ہوتا ہے، کبھی حروف جر عربی میں مگر دوسری زبان میں غائب، کبھی حروف جر عربی میں نہیں مگر دوسری زبان میں ضروری ہوتا ہے۔ اور چوتھی بات ہے کہ حروف جر بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں، چونکہ جب آپ قرآن میں حروف جر پڑھیں گے تو آپ کہیں گے اس کے معنی تو کچھ اور تھے، لیکن وہاں جو ہے وہ کچھ اور آ رہے ہوں گے، یا عربی میں وہاں
عبارت کے اندر حروف جر ہوگا لیکن ترجمے میں اس کا ترجمہ نہیں ہوگا، یا عربی میں نہیں ہوگا ترجمے میں ہم کر رہے ہوں گے، تو اس لیے یہ یاد رکھنا ضروری ہے۔ تو آج ہم نے کیا کرنا ہے، یہ اس میں اشارہ پڑھ لیتے ہیں۔ دیکھیے واحد جو ہے مذکر کے لیے ہم ایک انگلی سے سامنے نیچے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، ہاذا یہ، ہاذا یہ، اور اس کی جمع 4 انگلیوں سے نیچے کی طرف کرتے ہیں، ہاؤلائی، ہاؤ، اور دور کے لیے جو ہے 45 درجے پہ، یعنی نہ دائیں طرف کرتے ہیں جہاں ہوا ہم بیٹھے ہیں، نہ سامنے کی طرف کرتے ہیں جہاں انتا انتم بیٹھے ہیں، ان دونوں کے درمیان کا جو ہے اشارہ اسے کہتے ہیں ذالکا، وہ، اور اس کی جمع کیا ہوتا ہے 4 انگلیوں سے اولائکا۔ تو یہ 4 اشارے مذکر کے ہوں گے، کیا، ہاذا یہ، ہاؤلائی یہ سب، ذالکا وہ، اولائکا وہ، چونکہ دائیں ہاتھ سے کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ سارے کیا ہیں، مذکر کے ہیں۔ تو آئیے انہیں دیکھتے ہیں، ہاذا یہ، ہاؤلائی یہ سب، ذالکا وہ، اولائکا وہ سب، ہاذا یہ، ہاؤلائی یہ سب، ذالکا وہ، اولائکا وہ۔ اب مکالمہ لیتے ہیں، ہاذا مسلم، ہاذا مسلم، یہ کیا ہے، مسلمان ہے، ہاؤلائی مسلمون، جمع کے لیے یہ اس طرح کا اشارہ کر، ہاؤلائی کا تو یہی اشارہ ہو گیا، یہ سب، مسلمون مسلمان ہے، ذالکا مسلم، وہ کیا ہے، ایک مسلمان ہے، اولئک مسلمون، وہ سب کیا ہے، مسلمان ہے۔ تو یہ اس کی پریکٹس ہوگی، ھذا مسلم، ہؤلاء مسلمون، ذالک مسلم، اولئک مسلم۔ تو ترجمہ کیے بغیر اس کی پریکٹس کوئی ایک بار کر دیں جی۔ هذا مسلم، هؤلاء مسلمون، ذلك مسلم، أولئك مسلمون۔ جزاک اللہ خیر عطیف۔ اب عربی بول چال میں ہم لیتے ہیں اسی اشارے کو، من ھذا، یہ کون ہے، ھذا مسلم، یہ مسلمان ہے، من ہؤلاء، یہ کون ہے، ہؤلاء مسلمون، یہ سب مسلمان ہیں، من ذالکا، وہ کون ہے، ذالکا مسلم، وہ ایک مسلمان ہے، من اولئکا، وہ سب کون ہے، اولئکا مسلمون، جمع کا اشارہ ایسے ہی رہے گا، اولئک کا اشارہ تو ادھر ہو گیا، جمع تو یہیں کھڑا ہوا ہے، مسلمون، تو وہ کیا ہیں، سب مسلمان ہیں۔ تو لہٰذا اس کی جو ہے پریکٹس ایک دفعہ کر لیتے ہیں، میں سوال کرتا ہوں، آپ لوگ سب جواب دیجئے، من ھذا، هذا مسلم، من ہؤلاء، هؤلاء هؤلاء مسلمون، مسلمون، من ذالک، ذلك ذلك مسلم، من اولئک، أولئك أولئك مسلمون۔ 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 اب ہم اس کا مؤنث دیکھتے ہیں کہ مؤنث کیسے ہوتا ہے، ھذا تو ہو گیا یہ مذکر، تو مؤنث کے لیے کیا ہوگا، ھذہ، صرف انگلی کا فرق پڑا اور ساتھ ہی لفظ بھی بدل گیا، ھذا یہ، ھذہ یہ مؤنث۔ اسی طرح ہم نے کہا ذالکا، وہ مذکر یعنی مرد، تو اب اس کے لیے کیا ہوگا، تلکا، وہ مؤنث۔ چلیے ایک بات کر لیتے ہیں، ھذا یہ مذکر، ھذہ ہوئی یہ مؤنث، ذالکا وہ مذکر، تلکا وہ مؤنث۔ تو یہ یاد رکھیں، اس میں اشارہ واحد کے اندر دونوں کا فرق ہے، مثلا ھذا، ھذہ، ذالک، اولئک، جمع میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف ہاتھ کا فرق پڑتا ہے، ہؤلاء یعنی مذکر جمع، ہؤلاء جمع مؤنث، صرف اشارے کا فرق ہاتھ سے پڑا ہے، باقی نہیں۔ اسی طرح اولئک وہ سب مذکر، اولئک وہ سب مؤنث، لہذا جمع میں تو فرق ہے ہی نہیں، لہذا صرف ہاتھ کا فرق ہے، اولئک، ہؤلاء، اولئک، اولئک۔ ہاں یہ اس میں فرق ہے واحد میں، وہ آپ دیکھ لیجئے، ھذا یہ مذکر، ہؤلاء یہ مؤنث، اولئک سوری ذالک وہ مذکر، تلک وہ مؤنث۔ تو آئیے یہ دیکھیے،
हाजे ही, अब ये मोनिस के लिए आ रहे हैं, हाजे ही ये एक मोनिस, हाउलाए ये सब मोनिस, तिल का वो एक मोनिस, उलाए का वो मोनिस। यानी ये जो हाउलाए हम यहाँ कर रहे थे, हाउलाए उलाए का, यहाँ भी हाउलाए और उलाए का ये, यहाँ हम कर रहे थे हाजा, यहाँ अब क्या हो गया हाजे, यहाँ हम कर रहे थे जाली का, इधर क्या हो गया तिल का। तो ये आपने हाजा हाजे ही और जाली का तिल का, इसका फर्क सिर्फ सीखना, बाकी तो दोनों में आंखें बंद करके हाउलाए हाउलाए, उलाए का उलाए का। तो आइए ये चंद सवाल हैं, इनको देख लेते हैं। अत्तहियात का तर्जमा कीजिए। सलामती हो, ढेर सारी रहमतें, सभी कौली बातें, सभी माली बातें। अत्तहियात, हाँ जी, सभी कौली बातें। सभी कौली बातें। व बरकातुहू का तर्जमा कीजिए। और रहमतें हों और दरूद सलाम हो और बरकतें हों उसकी और अल्लाह की रहमत। व बरकातुहू, और बरकतें हों उसकी, सी। व अला इबादिल्लाह में कितने टुकड़े हैं? व अला इबादिल्लाह 5 1 3 4 जी, चार। चार चार। चार, डी व चार। अला इबाद अल्लाह 4 है। चलिए जी, अस्वालिहीन का तर्जमा क्या होगा? नेक लोग, नेक आदमी, सच्चे लोग, मुत्तकी। अस्वालिहीन, नेक लोग, ए। नेक लोग। आपने दुरुस्त सुना है। अय्युहन नबी का तर्जमा क्या होगा? प्यारे नबी, आखिरी नबी, ए रसूल, ए नबी। ए नबी। ए नबी, डी। ये की अरबी बताइए, ये की अरबी बताइए। हुआ जालिका उलाइका हाजा। ज़ालिका, हाजा वो हुआ दूध के लिए है, ये तो ये कह रहा है, ये तो हाजा ज़ालिका, होगा। हाजा, फिर सॉरी सॉरी। जालिका मैंने है वो, दूर का इशारा। जी जी जी, तो ठीक। ये है हाजा, हाजा यानी नजदीक का इशारा है ये। जालिका की जमा क्या है? हम उलाइका अल्लज़ीना हाउलाए। जालिका उलाइका। ये जो है इसकी जमा उलाइका। उलाइका। अगला है, उलाइका, हाँ, हाँ उलाए का मायनी बताइए। ये आप सब, ये सब, वो सब। हाँ उलाए, ये सब सर। ये सब। उलाइका के मायनी लिखिए। ये आप सब, ये सब, वो सब। उलाइका दोनों तरफ होता है इशारा उलाइका। ये सब। ये सब वो कैसे सब होगा? सर। वो तो वो हाँ सब। उलाए करके है, उलाइका उलाइका। ये, वो सब। उलाइका दूर के लिए होगा वो सब। वो सब। वो सब। ये आप लोगों के पक्के नहीं है, इनको थोड़ा सा तवज्जो दें, बहुत आसान है, इसमें तेजी की जरूरत नहीं है। हाजा ये, हाजे ही ये जालिका ये तिल का, हाउलाए हाउलाए, उलाइका उलाइका। टोटल 6 हैं, 6 लफ्ज हैं। इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए तो आपको, क्योंकि कुरान की हर लाइन में इनमें से एक या दो आ रहे होते हैं, ये बेताश आते हैं, तो इसलिए इसका फर्क होना चाहिए। और जहां इसका तर्जमा बदलता है वहां बताया जाता है। जैसे हम कहते हैं ना जालिका की मानी है वो, लेकिन जब हम कहते हैं अलिफ लाम मीम जालिकल किताब, हम कहते हैं ये किताब, तो वहां पे बताया जाता है कि यहाँ पे इससे के असल मायने नहीं लिए गए हैं, उलाइका की बजाय ये के मायने लिए गए। ये बताया जाता है ताकि नया बंदा जो हो वो मुगालते में ना हो जाए, ये तो मैंने ये पढ़े थे। इसमें इशारा देखें कौन से थे? हाजा, हाउलाए, जालिका, उलाइका, हाजे, बल्कि हाजा। टोटल जो है 5, और तिल का ये 6 बनते। तो अब इनके साथ हमने वा का इजाफा किया तो ये क्या गया? वहाजा, वहाउलाए, वजालिका, वउलाइका, वहाजे। और अगर फा हम इसके साथ मिलाए तो ये क्या होगा? फहाजा, फाउलाए, बस फाजालिका, फाउलाइका, फहाजे। यानी ये इसमें इशारा कभी तो ऐसे अकेले के लिए आ रहे होते हैं, कभी ये वाव के साथ जुड़ के आ रहे होते हैं कॉम्बिनेशन में, कभी ये फा के साथ जो है वो कंजुगेशन करके जुड़ के आ रहे होते हैं। फ़उलाइका मअल मोमिनीन, तर्जमा कीजिए। फ़उलाइका बस वो सब मोमिनों के साथ है।
हाज़ा मिन इंदल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से है ये कुरान, हाज़ल कुरान, ये सब मोमिन है, हाउलाए मोमिनून। इसी तरह जो है हाज़ी सालिहतुन, नाम हाज़ी सालिहतुन। तो अल्लाह से दुआ है वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने, फैलाने की तौफीक दी। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।